بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں، خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں، جنون شوق کو ہمراز کر رہی ہوں. الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہی ہوں. میرے قابل اکرام ماں اور بہنوں، آج کا دن ہم تمام طالبات کے لیے خصوصاً اور مجلس میں شریک تمام خواتین کے لیے عموماً انتہائی خوشی مسرت کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس کا انتظار ہم اور ہمارے اساتذہ کرام بہت شدت سے کر رہے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جب یہ دن آ گیا ہے تو ہمارا دل فرحت و مسرت سے جھوم رہا ہے. ہماری آنکھوں میں خوشی مسرت کے آنسو چھلک رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکیں، اور ہم اپنے اساتذہ کرام کے بھی احسان مند ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آپ کے سامنے اپنے احساسات و جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکیں اور پورے عالم میں دین کے پیغام کو پھیلا سکیں. آج کا دن ہمارے لیے خوشی مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ اب تک ہم نے اپنے مدرسہ کے انجمن اور اس کی چہار دیواری میں رہ کر جو کچھ سیکھا ہے، آج اسے اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہمیں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اور مجلس میں شریک تمام خواتین کے لیے بھی یہ مسرت و شادمانی کا دن ہے، کیونکہ وہ آج اپنی بیٹی اور بہنوں کو اسٹیج پر دیکھیں گی. مجھے یقین ہے کہ آج آپ کا دل ان کے نعت کلام، تقاریر و مکالمات کو سن کر بھر آئے گا اور آپ کے لیے ایک یادگار دن ثابت ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور اس اجلاس کے لیے جنہوں نے بھی کوششیں اور محنتیں کی ہیں اللہ انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین. میں اکیلے ہی چلی تھی جانب منزل مگر، میں اکیلے ہی چلی تھی جانب منزل مگر، راہ رواتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب میں بلا تاخیر کی تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے ام عائشہ پروین بنت عبدالخالق صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور تحریک صدارت پیش کرے. یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جایا کرتا ہے، اور جس قافلہ کا کوئی رہبر نہ ہو وہ قافلہ بھٹک جایا کرتا ہے، اور جس لشکر کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ لشکر شکست کھا جاتا ہے، اور جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن اجڑ جاتا ہے. اسی طرح جس اجلاس کا کوئی رہنما، کوئی قائد، کوئی سرپرست نہ ہو تو وہ اجلاس اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. اسی کے پیش نظر اس اجلاس کو کامیاب و بامراد بنانے کی خاطر صدارت کے منصب کے لیے میری نظر ایک ایسی عظیم شخصیت پر جا کر ٹھہر جاتی ہے جو محاسن اخلاق اور علمی لیاقت کے بنا پر قابل تعظیم ہے، جو مکارم اخلاق کی روشنی میں لائق قدر ہے، جو اپنی بے مثال خوبیوں کی وجہ سے مشہور و معروف ہے. ان کلمات سے میری مراد ستودہ صفات کے حامل محترم جناب حضرت مولانا ساجد حسین ندوی کی ذات اقدس ہے، جن کی شان میں یہ شعر بجا ہے کہ کسی کی سمت نہ دیکھا تیرے حصول کے بعد، کسی کی سمت نہ دیکھا تیرے حصول کے بعد، یہی دلیل میری حسن انتخاب کی ہے. مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ دیگر طالبات میری تعریف ضرور کرے گی. Darling teachers and all of you, my dear friends, my name is Tuba Muniba. I study in class Diniyat Awal Alif. I am 6 years old. I live in Parsauni. My father's name is Hafiz Raji Ahmed. My mother's name is Jamia Umme Salma Parsauni. My hobbies are reading and writing. My ambition is to become Alima. I love my parents and
country India, and I love my country India and its citizens. Thank you. Assalamualaikum. सब फलस्तीन भाई तबाह हो गया, हमसे नाराज क्या वो इलाह हो गया, अर्श वाला भी सुनता नहीं है सदा, अर्श वाला भी सुनता नहीं है सदा, हमसे रहमान भी अब खफा हो गया, सब फलस्तीन भाई तबाह हो गया, हमसे नाराज क्या वो इलाह हो गया, चीखते हैं वो मज़लूम अक़सा के पास, चीखते हैं वो मज़लूम अक़सा के पास, क्या मुसलमान होना खता हो गया, सब फलस्तीन भाई तबाह हो गया, हमसे नाराज क्या वो इलाह हो गया, है बुतो और सलीबों की ताना ज़नी, है बुतो और सलीबों की ताना ज़नी, मोमिनों से तू क्या बदगुमा हो गया, सब फलस्तीन भाई तबाह हो गया, हमसे नाराज क्या वो इलाह हो गया, तेरे बंदे हैं आखिर वो जाए कहाँ, तेरे बंदे हैं आखिर वो जाए कहाँ, उनका जीना यहाँ क्यों सजा हो गया, सब फलस्तीन भाई तबाह हो गया, हमसे नाराज क्या वो इलाह हो गया, लाखों तूने बनाई है कुल कायनात, लाखों तूने बनाई है कुल कायनात, है फे हमदम के मालिक ये क्या हो गया, सब फलस्तीन भाई तबाह हो गया, हमसे नाराज क्या वो इलाह हो गया। अस्सलामु अलैकुम। Alaikum. Good morning everyone. My name is Tayyiba Tabassum. My father name is Imranul Haq. Today I will discuss about namaz. Namaz is only one way to communicate with Allah. Namaz is one of the most important and Good morning everyone. My name is Tayyiba Tabassum. My father's name is Imranul Haq. Today I will discuss about namaz. Namaz is only one way to communicate with Allah. Namaz is one of the most important and second pillar of Islam. Namaz has been made compulsory for Muslims 5 times daily. Thank you, Khuda. ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے، ان سے راضی ہوں میں، مجھ سے راضی ہے یہ جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے نبی کے صحابہ
بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. پہلے کس در پہ کس کو سلایا گیا, پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا. کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا, کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا. وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستوں, ساری امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا, کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا, جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا, وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا. مصطفیٰ کے سسر وہ دماد علی, بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. یہ میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا, ہاتھ اوپر ہے خود رب رحمان کا, جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے, ہے یہ اعجاز صرف ابن عفان کا. باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی, دیکھ قرآن میں بے عہد رضوان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم خود گواہ جس پہ اللہ کا قرآن ہے. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. صدر محترم, آج میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت. تعلیم کی اہمیت ہر دور ہر معاشرے میں مسلم رہی ہے. تعلیم کا نور راستوں کو منور کرتا ہے, دلوں کو جگمگاتا ہے. فرد ہو یا معاشرہ, قوم ہو یا ملک, تعلیم کی بالادستی نے ہمیشہ اپنا وجود منوایا ہے. تعلیم خضر راہ ہے, شمع منزل ہے, قرار دل و جان ہے. تعلیم بندوں کو عرفان ذات بخشتی ہے اور گمراہوں کو صراط مستقیم کا شعور عطا کرتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, علم کیا ہے در حقیقت قلب اور جا کا سرور, علم کیا ہے راحت فکر و نظر حسن شعور, علم کیا ہے سر بسر ایک رحمت رب غفور, علم کیا ہے پستیوں میں سر بلندی کا ظہور. صدر محترم, جس طرح تعلیم کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہے, اس طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ معاشرہ فقط مردوں سے ہی نہیں بلکہ خواتین کے وجود سے بھی عبارت ہے. دختران قوم کسی بھی سوسائٹی یا شاعرہ ترقی کا وقار ہے. ان کے بغیر کوئی بھی معاشرہ اپنی پہچان سے محروم رہتا ہے. جب دختران قوم اپنے معاشرے کا لازمی حصہ ہے تو ان کی تعلیم بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی جوانان قوم کی. صدر وقار تاریخ شاہد ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین لڑکیوں نے کاردہ عمل میں ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے. لڑکیاں گھروں کا نور ہے. اگر آپ ایک لڑکی کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو ایک خاندان کی بہترین تربیت کی بنیاد رکھیں گے. آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو ان کی گود میں ایک ایسی قوم پرورش پائے گی جو وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہو. صدر وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حضور عالی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں دختران اسلام کے لیے اس علم حاصل کرنا اشد ضروری ہے. وہ خاتون جس نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے, کبھی اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ اور کبھی اپنے خاوین کی شانہ بشانہ آنے والوں کی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. اگر وہ جاہل ہو, تعلیم سے نا آشنا ہو, اثر حاضر کا معاشرہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا. لیکن اگر وہی دختران قوم تعلیم یافتہ ہو تو ان کی گود میں ایک ایسی قوم پرورش پائے گی جو وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہے. صدر وقار اغیار کی بات چھوڑیے, تاریخ میں ایسے
خواتین کا نام بھی ملتا ہے جنہوں نے فروغ دین، اسلامی فقہ علوم، فروغ میں باپردہ رہ کر اہم کردار ادا کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حجرے میں مقیم رہ کر تعلیم کی دولت تقسیم کیا کرتی تھی۔ صدر وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدر وقار صدر محترم، اگر ہم لڑکیوں کی تعلیم سے نظر چرائیں گے تو آدھی سے زیادہ آبادی جہالت کے اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اور جب یہ نصف آبادی تاریکی کا شکار کرے گی پھر اندھیرے سے اندھیری پھیلیں گے، تاریکیوں سے اجالا جنم نہیں لیا کرے۔ ایک نامور فتح نے کہا تھا، مجھے 10 اچھی مائیں دے دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو سراپا نور ہے، سراسر روشنی ہے۔ میں ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وہی ہے تیرے راہ عزم و شوق کی منزل، اسی پہ چلنا ہے تجھ کو چراغ علم لیے، بس اد وقار اڑانا ہے پھر وفا کا علم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے۔ اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا۔ انہوں نے کما حق اس کی قدر کی اور آج یہی دین ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے۔ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری دینی امور سے دور اور بے بہرہ اور ناآشنا ہے۔ دوستو، اس لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں۔ قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم ان حالات پر اور پریشانی سے گزرتے ہیں، نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے اور نہ اس پر یقین۔ ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے، اس لیے آج سارے جہان میں مسلمان پریشان ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو اور نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو۔ یہ دو بڑے ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے ہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے، اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر کرتے رہو اور نافرمانی نہ کرو۔ جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے، اس کے احکامات کو نہ بجا لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا کرو عصمت کی اپنی بیٹی حفاظت کیا کرو، زہریلی پہ پھرتے ہر سو بیٹیوں، زہریلی پہ پھرتے ہر سو بیٹیوں، بہتر یہی ہے گھر میں تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں میں رب کی عبادت کیا کرو، عصمت کی اپنی بیٹی حفاظت کیا کرو، آئے نہ کوئی آج تمہارے ضمیر پر، آئے نہ کوئی آج تمہارے ضمیر پر، یوں اپنے صحن میں ہی سجاوٹ کیا کرو، اپنے گھروں میں رب کی عبادت کیا کرو،
عصمت کی اپنی بیٹی حفاظت کیا کرو. اے بیٹی دل کو پاک رکھو ہر برائی سے. اے بیٹی دل کو پاک رکھو ہر برائی سے. ہر شر سے بیٹی کھل کے عداوت کیا کرو. اپنے گھروں میں رب کی عبادت کیا کرو. عصمت کی اپنی بیٹی حفاظت کیا کرو. بہتر نہیں ہے تجھ سے کوئی غیر قوم میں. بہتر نہیں ہے تجھ سے کوئی غیر قوم میں. بے دین کافروں کی بغاوت کیا کرو. اپنے گھروں میں رب کی عبادت کیا کرو. عصمت کی اپنی بیٹی حفاظت کیا کرو. کافر کی دوستی سے بچو اور بچاؤ تم. کافر کی دوستی سے بچو اور بچاؤ تم. بہنوں کو اپنی بیٹی ہدایت کیا کرو. اپنے گھروں میں رب کی عبادت کیا کرو. عصمت کی اپنی بیٹی حفاظت کیا کرو. ہمدم کی بات بیٹی برا تم نہ مان کر. ہمدم کی بات بیٹی برا تم نہ مان کر. اللہ کی رضا کی حمایت کیا کرو. اپنے گھروں میں رب کی عبادت کیا کرو. عصمت کی اپنی بیٹی حفاظت کیا کرو. السلام علیکم. الحمد لله وكفى والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تعالى في موضع آخر: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. My dear audience, the topic of my today's talk is the Holy Quran. It is the most important topic of Islam. May Allah give me tawfiq to speak right and enable you to follow the right path of Islam. Ameen. My dear audience, the Arabic word Quran is related to the word Quran. It means to read or recite. In the world, it's the book of Allah, it's the speech of Allah. All the words the Quran are the words of Allah. It was revealed through Hazrat Jibreel alayhi salam to the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Quran was revealed within the period of 23 years in Makkah and Medina. There are 114 chapters that counts more than 6,000 verses. My dear audience, the major divine books are four. First, the Torah was revealed to Sayyidina Musa alayhi salam. Second, the Zabur was revealed to Sayyidina Dawood alayhi salam. Third, the Injil, which was revealed to Sayyidina Isa alayhi salam. The fourth, the Holy Quran, which was revealed to Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. My dear audience, the subject of Quran is human beings. Its purpose is to guide them and lead them out of darkness of evil in the purpose. Now I, the world, like to continue its training the ideal live I in the world. Thank you. Assalamu alaikum. ہوں ثانیہ پروین
बिन्त मोहम्मद रब्बानी साहब दर्जा आलमा उला को कि वो आए और हिंदी भाषण पेश करे। तकरीर बउनवान जहेज। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सानिया परवीन है। आज मैं जहेज के विषय पर भाषण देने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा और आप इसका अनुसरण करेंगे। जहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। जहेज का अर्थ है विवाह के समय लड़के के परिवार की तरफ से लड़के के परिवार को धन, संपत्ति आदि का देना। जहेज प्रथा समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। जिसने बहुत से परिवारों को बर्बाद कर दिया है। इसने नारी जीवन व सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। जहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हजारों लड़कियां कुंवारी बैठी है। गरीबी के कारण न जाने कितनी शादीशुदा जिंदगी जहेज की वजह से खराब हो गई है। भारत जैसे देश में जहेज प्रथा की जड़ें बहुत मजबूत है। इस प्रथा के कारण बहुत सी बेटियां अपने अधिकारों से वंचित रहती है। जहेज प्रथा के कारण बहुत सी बेटियों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। हमारे देश में जहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, फिर भी यह समस्या खत्म नहीं हो रही है। समाज के हर वर्ग में इस प्रथा को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। अब इसी के साथ मैं अपना तकरीर खत्म करती हूँ और आशा करती हूँ मेरे बताए गए मार्ग पर आप लोग चलेंगे। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है, मेरी जान और चाहत ये उस्ताद है। मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है, मेरी जान और चाहत ये उस्ताद है। बात करना सिखाया है उस्ताद ने, मुझको पढ़ना सिखाया है उस्ताद ने। बात करना सिखाया है उस्ताद ने, मुझको पढ़ना सिखाया है उस्ताद ने। कीमती एक दौलत ये उस्ताद है, मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है। मेरी जान और चाहत ये उस्ताद है, मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है। बिगड़े लोगों की दुनिया बदलते हैं ये, और मुश्किल में भी काम आते हैं ये। बिगड़े लोगों की दुनिया बदलते हैं ये, और मुश्किल में भी काम आते हैं ये। एक बेहतर जमाअत ये उस्ताद है, मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है। मेरी जान और चाहत ये उस्ताद है, मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है। कुफ्र बातिल का मुंह तोड़ देते हैं ये, दुश्मने दिल का सर फोड़ देते हैं ये। कुफ्र बातिल का मुंह तोड़ देते हैं ये, दुश्मने दिल का सर फोड़ देते हैं ये। दीन हक की शुजाअत ये उस्ताद है, मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है। मेरी जान और चाहत ये उस्ताद है, मेरी शान और शौकत ये उस्ताद है।
تم بھی اشرف کرو ان کی عزت کرو اپنے استاذ کی تم بھی خدمت کرو تم بھی اشرف کرو ان کی عزت کرو اپنے استاذ کی تم بھی خدمت کرو ملک و ملت کی نعمت یہ استاذ ہے میری شان اور شوکت یہ استاذ ہے میری جان اور چاہت یہ استاذ ہے میری شان اور شوکت یہ استاذ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون محترم حضرات عیش کس بزم سخن میں میرا موضوع کلام وقت کا سرختا ہوا موضوع حقوق النسواء یعنی اسلام میں عورتوں کے حقوق محترم حضرات اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں اور جو مقام عطا کیے ہیں دنیا میں شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو وہ عظمت وہ رفعت وہ عزت و بلندی عطا کی ہے مگر افسوس سب افسوس کہ جس مذہب نے عورتوں کو تحت الثریا سے فوق الثریا پر پہنچایا آج اسی مذہب کے بارے میں آئے روز طرح طرح کی سازشیں کی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق غصب کر لیے کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے اختیارات کو سلب کر لیا تو کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کر دیا لیکن میری دینی بہنوں ان کی ان باتوں میں ذرا برابر بھی سچائی نہیں ہے آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت تحت الثریا تھی اسلام نے اسے فوق الثریا پر پہنچایا عورت کرتے راہ تھی اسلام نے اسے چشم بنایا عورت کانٹوں کے بستر پر تھی اسلام نے اسے پھولوں کی سج پر بٹھایا عورت متحیات کی کشمکش میں تھی اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی عورت زیب میجا تھی اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنا دیا عورت پائمال تھی اسلام نے اسے باکمال بنا دیا عورت نامراد تھی اسلام نے اسے بامراد بنا دیا عورت محض دل لبھانے کی چیز تھی اسلام نے اسے روح کا سکون بنا دیا عورت کندھے کا بوجھ تھی اسلام نے اسے سر کا تاج بنا دیا جی ہاں تاریخ شاہد ہے میرا دعویٰ سچا ہے قدیم یونان میں لڑکیوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی ان کا میراث میں کوئی حق نہ تھا اہل عرب والے زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ ترگور کر دیا کرتے تھے ان کی کفالت کو بہت سمجھا جاتا تھا یہودیوں کے یہاں کئی عرصے تک یہ اختلاف رہا کہ عورت انسان ہے بھی یا نہیں کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ محض مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے والا تم کہتے ہو ہم نے عورتوں کے حقوق دیا ہے لیکن میں کہتی ہوں تم نے عورتوں کے حقوق چھین لیے ہاں تم نے عورتوں سے ان کا سر کا دوپٹہ چھین لیا تم نے عورتوں کے حسن کا تماشا بنا دیا تم نے عورتوں کی خوبصورتی کا سرعام مذاق بنا دیا تم نے ایک ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر دیا اور اسلام پتہ نظری کرنے والوں کان کھول کر سن لو اسلام اگر عورتوں کو مقام نہ دیتا تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی ولادت میں سر اٹھا کر نہ چلتا اسلام اگر عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرتا اور اسلام عورتوں کو کمزور سمجھنے والوں اسلام میں عورتوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ پوچھو تاریخ اسلام کے اور آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ عورت ہی تھی جس کے لعش الہی سے سلام آتا تھا وہ عورت ہی تھی جس نے اپنے سارے مال کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا وہ عورت ہی تھی جس کے گود میں آپ کا آخری لمحہ گزرا تھا وہ عورت ہی تھی جو اونچے پہاڑ پار کر آپ کو کھانا پہنچاتی تھی وہ عورت ہی تھی جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اللہ کے بندو آپ کو عورت ہی رہنے دو اسی میں اس کی بھلائی ہے اسی میں اس کا فائدہ ہے اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے اسی میں گھر اور بچوں کا خیر ہے اب اپنی ہجت باتوں کو تقریر ختم کرتی ہوں وہ مالی رہے البلاغ میرا نام زینت پروین ہے آج میں ماں کے وشے پر بھاشن دینے جا رہی ہوں مجھے آشا ہے آپ لوگ اس کو غور سے سنیں گے ماں کے بنا جیون کی امید نہیں کی جا سکتی ماں کے بنا جیون کی امید نہیں کی جا سکتی اگر ماں ہی نہ ہوتا اس دنیا میں ماں سب سے آسان شبد ہے مگر اس نام میں خدا خود رہتے ہیں جب نوجات شیشو اس دنیا میں
ہوتی ہے، جیسے مانو کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انہیں مل گئی ہو۔ ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور ماں سے زیادہ بچے کو کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی، خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی۔ کبھی بھول کے بھی ماں کو نہ رلانا، کبھی بھول کے بھی ماں کو نہ رلانا، ایک چھوٹی سی غلطی پورا ارتھ ہلا دے گی۔ دیکھا ہے میں نے اپنی ماں کو بڑے قریب سے، جب بھی گھر میں 4 روٹیاں ہوا کرتی تھی تو چاروں کی 4 روٹیاں مجھے کھلا کر خود پانی پی کر اور مسکرا کر سو جایا کرتی تھی۔ جس طرح آپ کے ماں باپ نے آپ کو خوش رکھا، آپ ان کے بڑھاپے میں ان کو ویسے ہی خوش رکھنا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ معزز سامعات، جامعہ ام سلمہ پرسوی کے اس عظیم الشان سالانہ اجلاس عام برائے خواتین میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتوں سے نوازا۔ قرآن کریم شروع سے آخر تک ہمارے آقا کی عظمت و رفعت کو بیان کرتا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ گئے، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گئے، سا نے کہا سرور والے آ گئے، جیم نے کہا جہالت کو دور کرنے والے آ گئے، ہاں نے کہا حبیب کبریا آ گئے، خواہ نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ گئے، زال نے کہا ذرہ کو آفتاب کرنے والے آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زمانے کے امام آ گئے، سین نے کہا ساقِ کوثر آ گئے، شین نے کہا شافع محشر آ گئے، صاد نے کہا صادق و امین آ گئے، زاد نے کہا ضعیف و کمال آ گئے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ گئے، زا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا علم والے آ گئے، غین نے کہا غریبوں کے مولا آ گئے، فا نے کہا فقیروں کے آقا آ گئے، قاف نے کہا قرآن والے آ گئے، کاف نے کہا کالی کملی والے آ گئے، لام نے کہا لوح و قلم والے آ گئے، میم نے کہا مرکز و رشد و ہدایت والے آ گئے، نون نے کہا نورانی چہرے والے آ گئے، واو نے کہا وجہ کائنات آ گئے، ہاں نے کہا ہادی دو عالم آ گئے، یا نے کہا یتیموں کے والے آ گئے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ نبیوں کے اول ہمارے محمد، نبیوں کے آخر ہمارے محمد، ساری نہیں ہے کوئی آپ کا حبیب خدا ہے ہمارے محمد۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صورت تری درجہ کمالات بنا کر دانش مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ اب میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سے ہم استقبال تمہارا، سو سو شکر تمہارا، سو سو شکر تمہارا، سو سو شکر تمہارا، سو سو شکر تمہارا۔ محفل میں جو آئے بن کے اجالا، محفل میں جو آئے بن کے اجالا، آپ ہمارے آ گئے، سارے نظارے آ گئے، آپ ہمارے آ گئے، سارے نظارے آ گئے۔ دیپ جلے ہر سو، ہر سو، ہر سو، خوشیاں آئی بہار ہے، روح چمن کی بہار ہے، خوشیاں آئی بہار ہے، روح چمن کی بہار ہے، اڑنے لگی خوشبو، 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 ہم سواگت کو تمہارے لاتے ہیں پھول پیار، ہم
شکر تمہارا، سو سو شکر تمہارا، سو سو شکر تمہارا، محفل میں جو آئے آئے بن کے اجالا، محفل میں جو آئے آئے بن کے اجالا، آپ خیالوں سے اپنے صحرا منزل کے سپنے، آپ خیالوں سے اپنے صحرا منزل کے سپنے، سچ ہو جو ہم سے ہم سے ہم سے، راہیں جو کھل جائیں گی امیدیں بھر آئیں گی، راہیں جو کھل جائیں گی امیدیں بھر آئیں گی، ہمت کے دم سے دم سے دم سے، پھر نام بنے کچھ ایسا جو چمکے چاند جیسا، پھر نام بنے کچھ ایسا جو چمکے چاند جیسا، پھر دیکھے گی دنیا اپنا بھی خوب نظارہ، پھر دیکھے گی دنیا اپنا بھی خوب نظارہ، سو سو شکر تمہارا، سو سو شکر تمہارا، سو سو شکر آئے بن کے اجالا، محفل میں جو آئے آئے بن کے اجالا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات، آج کی اس بزم سخن میں میرا موضوع کلام ہے، وقت کا سلگتا ہوا موضوع، حقوق نسواں یعنی اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ سامعات، اسلام کا صحیح طور سے مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ سے بخشا ہے، دنیا میں شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو وہ عظمت، ورافت، انصاف، عزت و بلندی عطا کی ہو، مگر افسوس اور افسوس کہ جس مذہب نے عورتوں کو 33 سروں سے فوق السریا تک پہنچایا، آج اسی مذہب کے بارے میں آئے روز طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق چھین لیے، تو کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کے اختیار طلب کر لیے، تو کبھی کہا جاتا ہے اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کر دیا۔ حاضرین، ان کی باتوں میں ذرہ برابر سچائی نہیں ہے، بلکہ آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا، تو آپ بے ساستہ بول اٹھیں گے۔ عورت 33 سرا تھی، اسلام نے اسے فوق السریا تک پہنچایا۔ عورت برباد تھی، اسلام نے اسے آباد کر دیا۔ عورت زہر تھی، اسلام نے اسے دوا بنا دیا۔ عورت ہاتھوں کی میل کچیل سمجھی جاتی تھی، اسلام نے اسے ماتھے کا جمر گلے کا ہار بنا دیا۔ عورت نحوست سمجھی جاتی تھی، اسلام نے اسے رحمت برکت قرار دیا۔ جی ہاں، تاریخ شاہد ہے، میرا دعویٰ سچا ہے، وہ غلاموں کی طرح بازار میں بیچی جاتی تھی، میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا، معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی تھی۔ اہل اب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ او عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ تم نے عورتوں کو حقوق دیے، لیکن میں کہتی ہوں کہ تم نے عورتوں کے حقوق چھین لیے۔ ہاں، تم نے عورتوں کو سس کے دوپٹے چھین لیے، تم نے عورتوں کے حقوق کو تماشا بنا دیا، تم نے عورتوں کی خوبصورتی کا شرعام مذاق بنا دیا۔ اور اسلام پر انگلی اٹھانے والوں، تم عورتوں کو چوراہے پر لانا چاہتے ہو، لیکن اسلام اسے گھر کے اندر بیٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، عورت کو عورت ہی رہنے دو، اسی میں اس کا بھلا ہے، اسی میں گھر اور بچوں کی خیر ہے، اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الذين اصطفى أما بعد، احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، ہے پیارے نبی وہ پیارے نبی، ہر کام وہ پیارا کرتے ہیں۔ معزز سامعات، افتتاح بخاری کے روح پرور موقع پر جامعہ مسلمہ برسانی کی عظیم الشان 5واں سالانہ اجلاس عام میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح محبوب خدا سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ختم الرسل کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کے مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور تھے، اور بڑے بڑے طوفان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی،
نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپاہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی۔ آپ محمد بھی تھے اور احمد بھی، اور غازی کے وجہ کائنات بھی، اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر اخلاقی تھے کہ آپ کے جان ایمانی دشمن بھی آپ کے جانثار ساتھی بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید و رسالت کی روشنی سے جگمگانے لگا۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاقی تھے کہ آپ فاتح بھی بنے اور حکمران بھی۔ دنیا عالم میں آپ ہی وہ عظیم الشان انسان ہیں کہ آپ سے زیادہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کسی کی نہیں کی، جن کے چہرے یہ قسم قرآن نے کھائی، جن کے چہرے کو وہ ضحیٰ کہا گیا، جن کی زلفوں کو وہ لیل کہا گیا، جن کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جن کی کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا، اور جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اور کہنے اس وجود کے کہ جن کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق روشنی نور کا ایک مینارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روز شب اور قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو سیرت نبوی اگر ہماری روزمرہ زندگی کا خاصہ بن جائے تو پھر بے شک نجات ہو جائے۔ یعنی دراصل زندگی کی کامیابی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے۔ سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام پیغمبر لکھ دوں۔ ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ٹوٹے ہوئے پتھر پر اگر نام محمد لکھ دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو جہیز مت لو، سبک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو جہیز مت لو، سسک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو جہیز مت لو، جوانی ڈھل کر بڑھاپا آیا، جہیز کا ہے عجیب سایہ، جوانی ڈھل کر بڑھاپا آیا، جہیز کا ہے عجیب سایہ، بلک بلک کر یہ کہہ رہی ہے، جہیز مت لو جہیز مت لو، سسک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو جہیز مت لو، تباہی عالم پہ چھا گئی ہے، یہ ساری لعنت جہیز کی ہے، تباہی عالم پہ چھا گئی ہے، یہ ساری لعنت جہیز کی ہے، یہ چشم نم بھی تو کہہ رہی ہے، جہیز مت لو جہیز مت لو، یہ درد بیٹی سمجھ رہی ہے، جہیز مت لو جہیز مت لو، سسک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو جہیز مت لو، سبک رہی ہے جوان بیٹی، جہیز مت لو جہیز
مت لو برا طریقہ بری بلا ہے جہیز لینا جہیز دینا برا طریقہ بری بلا ہے جہیز لینا جہیز دینا یہ چشم نم بھی تو کہہ رہی ہے جہیز مت لو جہیز مت لو سسک رہی ہے جوان بیٹی جہیز مت لو جہیز مت لو سبک رہی ہے جوان بیٹی جہیز مت لو جہیز مت لو السلام علیکم Principal, teacher, guardians and all my dear friends, Assalamu alaikum. My name is Sophia Hazra. Language is our primary source of communication. It's a method through which we share our ideas and thoughts with each others. There are more than thousands languages in this world, but the language which is spoken as international level is English. Nowadays it has more significance. In the recent Ego English, language is not only an international language, but it is an official language in a large number of countries. Also, people around the world are not only accustomed to use this language, but they feel proud of using it also. The people who speak this language are paid. Thank you. Assalamu alaikum. اور مومناتی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی گنگنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے محبوب کے تلووں پر لب رکھ کے جگانا ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے. بن دیکھ
محمد پر قربان زمانہ ہے. جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. السلام علیکم.